پاکستان میں بتا رہا تھا کہ جی قربانی دی ہے پاکستان کے ساتھ، اگر بلوچستان کو کچھ مل رہا ہے تو بلوچستان کا حق ہے، مگر بلوچستان کی ڈیموگرافی، بلوچستان کے حالات کو جاننا ضروری ہے۔ بلوچستان بہت وسیع رقبے پر ایک صوبہ ہے جو تقریباً 50% پاکستان کا ہے، اور حلقوں اگر آپ نیشنل کے حلقے دیکھیں تو 1000 کلومیٹر کا بھی حلقہ ہے، 500 کلومیٹر کا بھی حلقہ ہے، اور اگر روڈ کی بات کریں 60 سے 70 لاکھ روپیہ 1 کلومیٹر پہ سیکنڈری روڈ پہ خرچ ہو جاتا ہے، تو ہمارے پاس تو نظر ہی نہیں آتی وہ۔ پانی کا مسئلہ وہاں پہ ہے، بجلی کا مسئلہ وہاں پہ ہے، گیس وہاں پہ ہے ہی نہیں، ملی بھی نہیں، اور زراعت جو ہے ہماری اکثر زراعت جو ہے بارانی جہاں ٹیوب ویل کے اوپر ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک باغ لگانے میں کتنا عرصہ لگتا ہے، اور 1 سال کے پانی نہ ہونے میں پورے 5 6 7 8 سال کی محنت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور باغ کاٹنے پڑتے ہیں لوگوں کو۔ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑے گا، بلوچستان کے اوپر ایک اسپیشل کمیٹی بنے اور وہ ایک ٹائم لگائے جی۔ یہ چھوٹے پیکیجز یا شارٹ ٹرم پیکیجز پہ مسئلہ بلوچستان کا حل نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ یہ بے روزگاری کی وجہ سے لوگ مجبوراً لوگوں کو غلط استعمال کرتے ہیں، اور ہماری طرف سے کوئی ان کو سہولت دینے کے راستے نہ ان کو بتا رہے ہیں راستہ، نہ دے رہے ہیں، سوائے ایک بلوچستان کی حکومت ہے جو نان ڈیولپمنٹ بجٹ ہمارا اکثر تنخواہوں میں چلا جاتا ہے، اور نہ کوئی وہاں پہ انڈسٹری ہے۔ تو میری موجودہ حکومت سے گزارش ہے فیڈرل گورنمنٹ سے کہ ایک بلوچستان کے پورے معاملے کو اچھی طرح دیکھ کے تھوڑا ٹائم نکالیں اور توجہ سے سنیں، وہاں کے ممبران سے سنیں، ان پٹ لیں، اور پھر کوئی پیکیج بنائیں۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ جی 50 سال 52 میں گیس نکلی ہے، آج تک وہ رونا پیٹنا ہمارا بھی چل رہا ہے، یہاں سے بھی کوئی سلوشن ہمیں نہیں مل رہی۔ سوئی کا شہر ہے، آج تک اگر آپ چیک کرائیں سوئی کے پلانٹ کے باہر گیس نہیں ہے، لوگ لکڑی جلا رہے ہیں۔ پانی کا مسئلہ اگر آپ ہمارا دیکھ لیں، ہم تھوڑا سا پانی ہمیں ملتا ہے وہ بھی نہیں دیتے ہمیں۔ پٹ فیڈر کینال ہے، میں حقیقت بتاؤں 60% ابھی بھی اس میں شارٹ فال ہے۔ آپ کا ایک کھیرتر کینال نکلتا ہے جو اینڈ میں جا کے بلوچستان کو تھوڑا بات کرتا ہے، 50 سے 60% وہاں پہ بھی پانی کی شارٹ فال ہے۔ ہمارے زمیندار جو ہیں وہ کاشتکار، مطلب لوگوں کے کاشتکار بن گئے ہیں جا کے ہمارے بلوچستان کے علاقے میں۔ تو بلوچستان پہ جی تھوڑا نرمی بھی کریں، بلوچستان پہ کافی سختیاں بھی گزری ہیں، ہمیں جو توجہ ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی، اس کو دوبارہ ریوزٹ کیا جائے۔ اب ایلوکیشنز اگر آپ دیکھیں بجٹ میں رکھی گئی ہیں، ایلوکیشنز ایسے ہیں کہ وہ تو 50 سال میں بھی پروجیکٹ پورا نہیں ہوگا۔ اس کو بھی جو ایلوکیشنز ہے اس کو بھی ریوزٹ کیا جائے۔ اگر 30 ارب کی کوئی پروجیکٹ ہے تو 1 ارب 50 کروڑ رکھے جائیں، تو یہ تو ایک مذاق ہی ہے۔ مطلب اگر کرنا ہی نہیں ہے کام تو رکھے ہی نہ، وہ پیسے بھی کیوں ضائع کرتے ہیں آپ، وہاں پہ پھنسا کے رکھتے ہیں، وہ کہیں اور لگا دیں۔ تو یہ میری گزارشات ہیں، کچھ اس پہ توجہ دیں۔ اور دوسری رہی بات کی جی دیکھیں جو رویے ہیں اس پہ ضرور میں بات کروں گا، ادھر کی اسمبلی کی بھی مثال بن گئی، اللہ کے نام اوپر ہیں، ہم اکثریت مسلمانوں کا ملک ہے۔ بلوچستان ایک روایتی صوبہ ہے، روایتیں ختم ہو گئی وہاں پہ، جو انہوں نے یہ بجٹ والے دن کیا ہے، یہ سخت الفاظ، مذمت کے الفاظوں کے ساتھ میں اس کو رد کرتا ہوں، جو ان کا رویہ تھا۔ اور جو اس اسمبلی میں ہوا ہے، میں حیران ہوں کہ یہ نمائندے ہیں، لوگوں کی فکر یہاں پہ لے کے آئے ہیں، لوگوں کی پریشانیاں یہاں پہ لے کے آئے ہیں، اور ان پہ انہوں نے بات کرنی ہے، اور یہ تو ذاتیات پہ، اور ایسے لگ رہا ہے کہ ہماری کوئی باپ دادا کی دشمنی ہے یہاں پہ، سیاسی دشمنی نہیں، ہم ایک دوسرے کے کوئی پرانے، مطلب کوئی صدیوں پرانے دشمن ہیں، یا کوئی 2-3 نسلوں سے دشمنی ہے۔ یہ رویوں کو تبدیل کرنا چاہیے، آپ کو پوری دنیا دیکھتی ہے، ویسے بھی ہماری پارلیمنٹ کو انٹرنیشنل ورلڈ میں وہ ہم 2-3 فورمز میں بیٹھے ہیں، اچھی نظر سے دیکھتے ہی نہیں، کہتے جی کمزور پارلیمنٹ ہے، آپ کی کیا حیثیت ہے، اور پھر ہم اس پہ دگنا جو ہے وہ ثابت بھی کر دیتے ہیں کہ جی ہماری جو فکر ہے لوگ نہیں ہے، ہماری اپنی انا فکر ہے، ہم نے اسی کے اندر لوگوں کو خوش کرنا ہے، یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ رہی اور دوسری بات کو میں کلیئر کروں گا، جو خان صاحب نے ایک بات کی کہ لباس،
تھوڑا اس میں ایڈ کر دیا، ریپ کا الفاظ نہ ہوتا. دیکھیں لباس جو ہے کو خان صاحب نے طے نہیں کیا کہ جی عورتوں کو لباس ہونا چاہیے، یہ قرآن شریف میں پوری تفصیل کے ساتھ اللہ نے بتایا لباس کا. لباس عورت کی زینت ہے، عورت کی خوبصورتی ہے لباس. انسان اشرف المخلوقات ہے، ننگا پنجا کم کپڑے پہننا انسان کی زینت نہیں ہے، چاہے مرد ہے. عورت کی تو نہیں بلکہ مرد کے لیے بھی لباس ہے. تو یہ جو ہم اپنی ذاتیات میں آ جاتے ہیں اور ہم دین کو بھی رگڑ دیتے ہیں، ہماری جو پروجیکشن ہو رہی ہے باہر کی دنیا میں، ہم اس لائق بھی نہیں ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں. میں نے کہا یہ پاکستان اللہ کے نام پہ بنا، لا الہ الا اللہ اللہ کے نام اوپر لکھے ہوئے ہیں. مجھے بتائیں، میں عجیب بات ہے کہ اگر آپ نے دین کی بات کی تو کہتے ہیں جی وائز کر رہا ہے. اگر مسلمان اللہ کی بات نہ کرے تو اور کس کی بات کرے مسلمان؟ جس محفل میں اللہ کی بات نہ ہو وہ محفل مردہ ہے. ٹھیک ہے جی، تو ہمیں اپنے رویے بدلنے پڑیں گے. اور مسلمان کی سب سے بڑی طاقت ہے اللہ کی مدد، پھر دنیا کے کام آتے ہیں. ہم نے مسلمانوں کی سب سے بڑا جو غلطی اور کمزوری ہے وہ اللہ کی مدد کو ہم نے سائڈ پہ رکھا ہے. دانش اور عقل کے ساتھ ہم ویسٹرن ورلڈ کو نہیں پہنچ سکیں گے کسی بھی صورت میں، بہت ہمارے سے آگے ہیں وہ. لہذا ہم اپنے اصل حقیقت کی طرف جائیں، وہاں سے شروع کریں. اپنے سندھ کو اب دیکھیں جی، 70 سال ہو گئے پاکستان کو، آدھا پاکستان 30 سال کے اندر گنوا دیا ہم نے. 50 سال ہمیں اب گزر گئے ہیں، ابھی تک ہماری سمت سیدھی نہیں ہے. کبھی کہتے ہیں جی عجیب عجیب باتیں ہو رہی ہیں کہ جی پریزیڈنشل فارم آ رہا ہے، کبھی کہتے ہیں جمہوریت ہے. آج کل نئی بات اسٹریٹ میں چل رہی ہے، ہمارے سارے سیاستدان بھی پریشان ہیں کہ جی ابھی پیپلز پارٹی لائم لائٹ میں آ رہی ہے. اور کل وہ چودھری صاحب کی کوئی ملاقات ہوئی اور اب خطرے میں پڑ گئے ہیں لوگ. میں عجیب عجیب کیفیت ہے، عجیب عجیب قصے ہیں یہاں کے. اگر ابھی تک ذہن ہمارا یہ کام کرے گا تو ہم سروس کہاں سے دیں گے لوگوں کو؟ اگر ہم صبح کو یہاں پہ اسمبلی میں آئے بیٹھے، کون کس سے جڑ رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، تو ہم نے تو لوگوں کے فکرات نکل گئی ہمارے سے. ہمیں اپنی فکر پڑ گئی جی اگلی پارٹی کون سی آئے گی، اگلی الیکشن کس کی ہوگی. تو اس چیزوں سے ہمیں نکلنا چاہیے. شکریہ، آپ نے دوبارہ مجھے وقت دیا. تھینک یو جی.